شاذر جب اچانک سے ماس کی موت کی خبر سناتا ہے تو شفا کو تو پہلے سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کیا دھرا اس شاذر کا ہی ہے۔ شفا کہتی ہے کہ تم نے ہی میرے شوہر ماس کو اتنا نقصان پہنچایا ہے اور تم یہی چاہتے تھے نا کہ ماس اس دنیا سے چلا جائے، اور جب ماس جائے گا تو تمہارے راستے صاف ہو جائیں گے اور تم مجھ تک پہنچ جاؤ گے۔ جس کے جواب میں شاذر کہتا ہے کہ شفا بس کر دو۔ اتنے میں شفا کی ساس کہتی ہے کہ شفا اس کا اتنا ہی وقت لکھا تھا، کوئی اس دنیا سے پہلے نہیں جا سکتا ہے، اور رہی بات شاذر کی تو شاذر ایسا مر کے بھی نہیں کر سکتا، اور تم تو پاگل ہو گئی ہو اپنے شوہر کے غم پہ۔ میرا بھی وہ بیٹا تھا، میں نے اس کو پال پوس کے بڑا کیا، جوان کیا اور اس کے بعد اس کی شادی کرائی۔ میرا دکھ تم سے بہت زیادہ بڑا ہے، تو شفا بلا وجہ کی باتیں مت کیا کرو، اور ہم اب اس مسئلے کا حل نکالیں گے کہ ماس کے بغیر ہم نے کیسے زندگی گزارنی ہے، نہ کہ تم اس بیچارے شاذر کو قصوروار ٹھہرا رہی ہو۔ شاذر تو وہ ہے جس نے ماس کے جانے کے بعد میرا بہت ساتھ دیا ہے، ماس کی زندگی میں بھی میرا بیٹا بن کے رہتا تھا، لیکن تم ہو کہ اس پہ الزامات کے الزامات لگائی جاتی ہو۔ اتنے میں شفا بیچاری ہکی بکی رہ جاتی ہے اور سوچ میں پڑ جاتی ہے کہ اب وہ ایسا کیا کرے گی جس سے ان سب کو یقین آ جائے کہ ماس کو مارنے والا اور کوئی نہیں بلکہ شاذر ہے۔ شفا شاذر سے ملنے کا پلان بناتی ہے، کہتی ہے کہ شاذر مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے، جس کے جواب میں شاذر ایک دم ہکا بکا رہ جاتا ہے، کہتا ہے کہ اچانک سے اسے کیا ہو گیا، اسے مجھ سے کیا ہی بات کرنی ہوگی۔ خیر جب یہ دونوں ملتے ہیں تو پھر شاذر کہتا ہے کہ شفا خیریت تو ہے، پہلے تو تم مجھے اتنی برے طریقے سے بلاتی تھی اور مجھے سزا دلوانے کی باتیں کرتی تھی نا، آج کیا ہوا ہے تمہیں؟ شفا نے اپنے فون کی ریکارڈنگ آن کی ہوتی ہے اور پاس ہی فون رکھا ہوتا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ شاذر تمہیں بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے کہ ماس کو مارنے والے تم ہی ہو، اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ میں تم سے شادی نہیں کروں گی، اور تم کیوں یہ سب کچھ کر رہے ہو؟ جس کے جواب میں شاذر بول پڑتا ہے، کہتا ہے کہ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہاری جان اتنی آسانی سے چھوڑ دوں گا؟ ہاں میں نے ہی تمہارے شوہر کو مارا تھا۔ شفا کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور وہ خوش ہو جاتی ہے کہ اب تو میرے پاس ثبوت آ گیا ہے، اب جب ثبوت آ گیا ہے تو اب یہ جب جائے گی پولیس والوں کے پاس تو انہیں دکھائے گی، انہیں ساری آوازیں ریکارڈنگ سنائے گی اور سب شاذر کو کڑی سے کڑی سزا دیں گے، اور گھر والے، اس کی ساس، اس کی نند نرمین سب مان جائیں گے کہ ہاں شاذر نے ہی اس کے بیٹے کو مارا تھا۔ خیر شفا وہاں سے کہتی ہے کہ شاذر کیا تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ شفا جان بوجھ کے ساری باتیں سے اکلواتی ہے، اس کو پتا ہے کہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور آج یہ شاذر ساری حقیقت بتا دے گا اور سب کے سامنے اس کا اصل چہرہ میں لے آؤں گی۔ شاذر بھی بہت ہوشیار چلاک ہوتا ہے، وہ فون کی طرف ایک نظر ڈالتا ہے اور وہ سمجھ آتا ہے کہ شفا جان بوجھ کے فون آگے کر رہی ہے، اس کا مطلب یہ ریکارڈنگ ہی کر رہی ہے۔ شاذر جب فون دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ اچھا شفا، یہ جو میں نے بولا ہے تم یہی سننا چاہتی تھی نا میرے منہ سے، تاکہ میں جلدی سے اس چیز کو مان لوں اور اس جھوٹ کو اپنے گلے ڈال لوں۔ کتنی تم بدتمیز ہو شفا، اور میں اپنے بھائی جیسے ماس کو کیوں ماروں گا؟ وہ تو میری زندگی تھی، وہ میرا بھائی تھا، اور تم یہی سننا چاہتی تھی کہ میں نے اس کو مارا ہے، تو ہاں میں نے ہی مارا ہے، اور اتنی گھٹیا حرکت میں کیسے کر سکتا ہوں؟ میرا بھائی تھا وہ۔ شفا سمجھ جاتی ہے کہ شاذر سمجھ گیا ہے، وہ اپنا فون اٹھاتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے۔ دوستو امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہوں گی۔ میرے چینل پہ آپ کو ساری ریویوز ویڈیو ہی ملیں گی، ہم جو ڈرامے دیکھتے ہیں پھر اس کا ریویو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ ہمیں کتنا مزہ آتا ہے ان ڈراموں کو دیکھ کے، اور اس کی اگلی آنے والی قسطیں بھی بہت انٹرسٹنگ ہوتی ہیں، اور ہم سب تو انتظار میں ہی پڑے رہتے ہیں کہ جلد از جلد تپش ڈرامہ سیریل کے لیے آنے والی قسطیں بھی آ جائیں اور وہ بھی ہم دیکھیں، پھر ریویو ویڈیو بنائیں۔ اللہ حافظ۔